میری ساس نے مجھے کمرے میں بند کر کے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے آج تک سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی تو میری ساس فریدہ کہنے لگی، چلو بیٹی میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ اسے لگتا تھا تمہیں ڈاکٹر کی سخت ضرورت ہے۔ اماں کی بات سن کر میں تیار ہو گئی تھی۔ پھر میری ساس مجھے ڈاکٹر سمیرا کے پاس لے کر گئی، جنہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے۔ بولی، بنا چیک اپ کے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی ہوں، تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹی سی عمر کی ایک لڑکی جس کا نام تانیہ تھا، وہ ایک نرس تھی جس نے مجھے بیڈ پر لیٹایا میرا الٹرا ساؤنڈ کرنے لگی۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے باہر بھیج دیا، کہنے لگی میں تمہاری پرچی بنا رہی ہوں۔ باہر جا کر بیٹھ گئی۔ میری ساس فریدہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ ایک محترم تھی، اسی لیے وہ وہیں پر ڈاکٹر سمیرا کے پاس بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر سمیرا تو دکھنے میں بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی، لیکن اس نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا۔ جب میں اندر گئی تو ڈاکٹر کا چہرہ بہت اترا ہوا لگ رہا تھا، تو وہ کہنے لگی، تمہارے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے پوچھا، وہ خبر یہ ہے۔ وہ کہنے لگی، تم کبھی بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحبہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، لگتا ہے شازیہ تمہیں بچپن میں کوئی چوٹ وغیرہ لگی ہے۔ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی ہے۔ تو وہ کہنے لگی، لگتا ہے تمہیں بچہ پیدا نہ کرنے کی نقص ہے۔ میں اس بارے میں تمہیں تفصیل سے نہیں بتا سکتی ہوں، بس اتنا کہہ سکتی ہوں آپ بچہ نہیں پیدا کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر سمیرا کی بات سن کر میں بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں بہت زیادہ زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں نے سوچا علی کے دل میں میرے لیے جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ میں نے تو علی سے محبت کی شادی کی تھی، اس کی ماں راضی نہیں تھی۔ علی تو کہتا تھا کہ میری ماں کو راضی کرنے کے لیے اس کے ہر کام کرنے پڑیں گے، لیکن اب اس کے دل میں اور اس کے گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ زمین کھول جائے اور میں اس میں سما جاؤں، میں یہیں روتے روتے میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ میری ساس فریدہ آ کر مجھے تسلیاں دینے لگی، کہنے لگی، بیٹی تم فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں اولاد ضرور دیں گے۔ میں اس بارے میں علی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی، جو آج تک میرے ساتھ لڑتی رہی آج وہ میری ہمدرد کیوں بن رہی ہے؟ کیونکہ میری ساس کو بچوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب علی کے لیے بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہوں تو میرا اس گھر میں اور اس کے دل میں کون سی جگہ ہوگی؟ مجھے اب اس گھر کو اور اس کے دل کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اس کی ماں ضد کی بہت زیادہ پکی تھی۔ میری ساس فریدہ کسی کی بھی نہیں سنتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری ساس فریدہ بولی، بیٹی اگر تم کہو تو میں تمہیں ساجدہ کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ تم تو ساجدہ کو اچھے طریقے سے جانتی ہو، اس کے پاس جو بھی بانجھ عورت آتے ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو کسی کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ اگر تم کہو گی تو میں تمہیں ساجدہ کے پاس لے کر جاتی ہوں، وہ صرف 8 گولیاں دیتی ہے جسے کھانے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کی بات مانو گی تو تمہارے گھر میں خوشخبری پکی ہے۔ ڈاکٹر لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو تو بس پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ اس ڈاکٹر کا خیال ہے کہ وہ تمہارا مہنگے سے مہنگا علاج کرے گی۔ تو فکر نہ کر، میں تجھے ساجدہ کے پاس لے کر جاؤں گی، وہ تجھے 8 گولیاں دیں گی۔ 8 گولیاں کھا کر تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور تیرا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ ساس فریدہ کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی بیٹی انیلا کا بھی انہی کے پاس لے کر گئی تھی اور ساجدہ بیگم کی 8 گولیاں کھانے کے بعد وہ اسی مہینے میں حاملہ ہو گئی تھی۔
میرے دل میں امید کی کرن اب جاگنے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ دوپہر کے وقت میں تیار ہو کر اپنی ساس کے ساتھ ساجدہ بیگم کے پاس جانے لگی۔ ہم دونوں ساجدہ بیگم کے آستانے نما گھر میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں جا کر واقعی دیکھا بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہاں پر بہت ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور میں نے 2-3 عورتوں سے بات کی۔ وہ بتانے لگی ساجدہ بیگم کی 8 گولیاں کھانے کے بعد ہم لوگ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اور ہم لوگ حاملہ بھی ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں تھوڑا اور بھی زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اور ان کی بات سن کر میری فکری جاتی رہی۔ میں نے سوچا ان کی شادی کو 5-6 سال ہو گئے ہیں لیکن میری شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے ہیں۔ مجھے جلدی بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ جب میں ساجدہ بیگم کے پاس گئی اس نے مجھے دم درود کیا۔ اس کے بعد 8 گولیاں مجھے دے دی اور کہنے لگی بیٹی یہ گولیاں پابندی سے کھا لینا، ایک بھی گولی نہیں چھوڑنی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے جو تمہیں دعا بتائی وہ بھی لازمی پڑھنا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں گولیوں والا شوپر تھماتے ہوئے کہنے لگی۔ تبھی میری ساس نے گولیوں والا شوپر اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگی تجھے تو ان چیزوں کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے، میں اپنے پاس رکھوں گی۔ اس وقت مجھے میری ساس فریدہ بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کتنی اچھی ساس ہے، میرا کتنا خیال رکھتی ہے، ورنہ تو بہت سارے ساسیں ہوتی ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کی دوسری شادی کروائیں گے، تو اسے اولاد نہیں دے رہی ہے۔ گھر آ کر میری ساس نے ایک شوپر میرے ہاتھ میں تھما دی۔ اس میں 8 گولیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے۔ وہ کہنے لگی روز رات کو میں تجھے دودھ دینے آؤں گی، وہ دودھ پی کر تم بیڈ سے اترنا بھی مت۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ میری ساس فریدہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے۔ پھر زندگی نے جو مجھے ہونے والا تھا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہونے والا تھا۔ میں کمرے میں اپنے جا کر بیٹھ گئی تھی، کچھ باتیں سوچ رہی تھی۔ تبھی کمرے میں میرے شوہر علی آ گئے تھے۔ میں نے علی سے اس بارے میں کچھ بھی ذکر نہیں کیا تھا، اس نے مجھے کوئی بات نہ کی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے میرے شوہر علی کو میری کسی چیز سے پرواہ نہیں ہے، جیسے ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ البتہ جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ خیر اس رات میں نے وہ سفید گولی اپنے منہ میں رکھی۔ جب کھانے لگی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی زہریلی چیز منہ میں رکھی ہے، مگر پھر اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑے گا۔ میں چپ چاپ وہ گولی کھانے لگی، لیکن ساری رات میرے منہ میں وہ کڑواہٹ بار بار بے چینی ہو رہی تھی۔ تبھی علی نے پوچھا کیا ہوا، تم کیوں نہیں سو رہی ہو؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بس اتنا انتظار کر رہی تھی جب یہ 8 گولیاں ختم ہو جائیں اور مہینہ گزر جائے، تب میں اپنے شوہر علی کو خوشخبری سناؤں گی۔ خوشخبری سن کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ جب صبح کو میں اٹھتی تو میرے کپڑوں پر لال کلر کے داغ لگے ہوتے تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی تھی۔ میرا سر بھاری ہوتا تھا اور اس کے علاوہ میرے پورے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ اس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا تھا، مگر یہ بات میں اپنی ساس فریدہ سے کبھی نہیں کہتی، کہیں وہ مجھے پھر سے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائیں۔ ویسے بھی وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج میری گولیوں کا کورس مکمل ہونے والا تھا۔ جب رات ہوئی تو میں نے سوچا آخری گولی کھا کر سو جاتی ہوں، صبح اٹھوں گی تو میں خوشخبری مل جائے گی۔ اسی خوشی میں گولی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ پھر میں نے جا کر ٹارچ لے کر آئی۔ میں نے کہا روشنی کر کے بیڈ کے نیچے گولی کو ڈھونڈتی ہوں، مگر گولی مجھے کہیں نہ ملی۔ میں خود کو کوسنے لگی، آج تو آخری دن تھا ورنہ سارا عمل ضائع ہو جائے گا،
کاش میں گولی کھا لیتی، آج میرے ہاتھ سے یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ اب نہ جانے 7 گولیوں کا اثر مجھ پر ہوگا یا نہیں، لیکن 8ویں گولی تو گم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا ساجدہ بیگم کون سا دور ہے، صبح فجر کے وقت اندھیرے میں اپنا منہ چھپا کر ان کے گھر چلی جاؤں گی۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی صبح سویرے اٹھتے ہیں، اور صبح سویرے جاؤں گی تو میں اس سے 1 گولی لے لوں گی تو باقی گولیوں کا اثر ضائع نہیں جائے گا۔ یہی سوچ کر میں سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ صبح جلدی اٹھوں گی، صبح اٹھ کر ساجدہ بیگم کے پاس چلی جاؤں گی، مگر ان سب کی نوبت نہ آئی۔ مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ بعد میری ساس فریدہ میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ میں جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تاکہ میری ساس فریدہ نہ سمجھے میں نے گولی نہیں کھائی، کیونکہ گولیوں کے اثر سے مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی 1-2 بار دیکھنے سے میری ساس کمرے سے چلی جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ وہ میرے کمرے میں رک گئی۔ میں آنکھیں کھول کر دیکھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ رکی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر گزر گئی کہ جانی پہچانی خوشبو میرے ناک کے نتھنوں میں سے گزر رہی تھی۔ یہ خوشبو اگربتیوں کی تھی جو شاید میری ساس فریدہ اپنے ہاتھ میں لے کر رکھی تھی۔ میں اب بہت زیادہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں بے شک نہ جانے میں نے گولی نہ کھائی تھی، مگر جب انہوں نے اگربتیوں کا راکھ میرے سر پر اور میرے پیٹ پر گرائی تو مجھے سے رہا نہیں گیا۔ اگربتیوں کا راکھ گرم گرم راکھ میرے پیٹ پر گر گئے تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور عجیب خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک زوردار چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کہیں خوفزدہ خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں۔ میں اپنے سامنے اپنی ساس کو دیکھ کر میرا دل جیسے اچھل کر میرے حلق میں آ گیا تھا۔ انہوں نے لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ماتھے پر کالے کلر کا ٹیکا لگا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ تو ایک ہندو جادوگرنی ہے اور اپنے عمل میں مصروف تھے۔ مجھے چیختا چلاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ بولنے لگی، خاموش ہو کر لیٹ جاؤ، مجھ سے سوال جواب مت کرنا، ابھی تمہیں مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں اور بھی زیادہ حیران ہو رہی تھی، مگر میں کیسے لیٹ جاتی؟ مجھے اس کے عمل سے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ کمرے میں اگربتی کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں مزید چیختی چلاتی میری ساس فریدہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھسیٹتی مجھے دوسرے پیچھے والے کمرے میں لے کر گئی۔ یہ کمرہ گھر کے آخری کونے میں بنا ہوا تھا جس میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہ ایک انتہائی خوفناک کمرہ تھا جسے دیکھ کر میں پہلے بھی بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہاں بند کر دیا تھا، میرے منہ پر ایک پٹی باندھ کر کمرے کو باہر سے تالا لگا کر خود چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا اور بھی حال برا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے چیخنے چلانے کی بہت کوشش کی لیکن میرے منہ پر پٹی تھی، آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ میں نے چیخنے چلانے کی بہت کوشش کی، میری آواز کسی نے نہ سنی۔ یہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ یہ کمرہ گھر کی پچھلی سائڈ پر تھا۔ میں اپنے شوہر علی کے بارے میں بہت زیادہ برا بھلا سوچ رہی تھی کیونکہ اس نے میرا خیال نہیں رکھا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں۔ میں دن بھر اپنے شوہر علی کا انتظار کر رہی تھی مگر اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسی عمل میں وہ اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے، اسے میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ تقریباً شام کے 5 بج گئے تھے۔ میرے شوہر علی نے اپنی شکل دکھائی، کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم یہاں پر ہو مگر تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس کے پیچھے کا راز تم نے ابھی تک نہیں جانا ہے۔ میں نے اسے دیکھتے ہی رو کر بولنے لگی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کون سا راز ہے؟ تمہاری ماں نے فریدہ عجیب و غریب عمل کرنے کے بعد مجھے یہاں بند کر دیا ہے۔ جب تم جانتے ہو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو میرے شوہر علی کہنے لگا،
ہاں میں جانتا ہوں، تمہارے رپورٹ بھی میں نے دیکھے تھے، تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ تم اس دن سے ماں بننے والی ہو جب تم ڈاکٹر سمیرا کے پاس گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر علی سے کہا، ہاں واقعی تم پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تمہاری ماں نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی۔ وہ مجھے بانجھ کی گولیاں دینے لگی۔ علی کہنے لگا، بتاؤں گا۔ علی نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں مجبور ہو کر بیٹھ گئی تھی، اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ان کی باتوں کو سن کر میرے دل میں خوف بہت زیادہ سوار تھا۔ میں بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے کہا، علی پہلے تم مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے واسطے، اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لینا۔ مجھے یہاں پر بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ علی نے مجھے تسلی دی۔ علی نے رازدار انداز میں مجھے کہا، میری ماں کو تم اچھے سے جانتی ہو، وہ کتنی مذہبی خاتون ہے۔ عورتیں ان کے پاس دم کروانے آتی ہیں اور وہ سبھی کا مفت علاج کرتی ہے، مگر شاید تم اس بارے میں ابھی تک نہیں جانتی ہو، وہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتی ہے، خاص طر بانجھ عورتوں کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے در سے کوئی بھی خالی نہ جائے، جیسے رشیدہ بیگم ہیں۔ میری ماں ویسے بننا چاہتی ہے اور اس کے لیے ان لوگوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب میری شادی ہو رہی تھی تو میری ماں نے کہا، تم اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہو؟ تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہوں، شادی کے بعد انہیں میں تم پر عمل کرنے کی اجازت دوں۔ بس اسی وجہ سے میں ان کی کوئی بھی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری بات مانی تھی۔ میری شادی ساتھ ہو گئی ہے اور تمہیں شادی کے بعد یہاں لے کر آیا ہوں، مگر اب تم انہیں یہ عمل پورا کرنے دو، مگر اس سے شاید تمہارے بچے کو بھی نقصان پہنچے۔ مگر میں جانتا ہوں میری ماں کی نیت تم سے بری نہیں ہے، وہ باقی عورتوں کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اپنے شوہر کی کہانی سن کر میں چلا اٹھی۔ میں نے کہا، علی تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ علی مرد بنو، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب کو ان فرزودہ عوام کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز میں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ تمہاری ماں کون سی جاہلیت کے کاموں میں پڑی ہے، ان کو یہ تک نہیں پتا ایک عورت کے ساتھ جھوٹ بول کر کتنا بڑا گناہ کا کام کیا ہے۔ وہ کیا لوگوں کی مدد کریں گے جو اپنے بیٹے کی نسل ختم کرنے کے پیچھے پڑی ہے؟ اگر میں بانجھ نہیں تھی تو وہ مجھے خطرناک گولیاں کھلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم کیسے باپ ہو، تمہیں اپنے اولاد کی فکر نہیں ہے؟ اگر اولاد چاہیے تو تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ نہیں، علی نے اطمینان سے کہا، کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا، اللہ نے ایک دیا ہے اور بھی دے دے گا، تم صبر سے کام کرو، اس کا دوسرا مہینہ ہے، کون سا تم بچہ پیدا کرنے والی ہو؟ علی میں کوئی بات نہیں جانتی، بچہ اس دنیا میں آیا یا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی تمہارے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتے ہو، کم سے کم تم اس کے باپ ہو، تم تو اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہاری ماں فریدہ جو کر رہی ہے وہ سراسر غلط کر رہی ہے، میں اپنے بچے کو کسی کے ہاتھ لگانے نہیں دوں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہاری ماں کے ہاتھوں میں کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں مارنا چاہتی ہوں۔ میں تو تمہاری ماں کو ایک معصوم عورت سمجھتی تھی، لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا تمہاری ماں اتنی شاطر عورت نکلے گی، میں نے غصے میں کہا۔ علی نے مجھے وہیں بند کر کے خود چلا گیا تھا۔ بے وفا شوہر کی اس حرکت پہ میں بہت زیادہ حیران تھی، سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنا سنگ دل ہو جائے گا۔ 4-5 گھنٹے کے بعد پھر سے آیا، مجھے سمجھانے لگا، بولا کہ اماں کو یہ عمل کرنے دو، وہ سب کی بھلائی کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اس کے بعد تم جو چاہو گے میں ویسا ہی کروں گا، خدا کے واسطے میری اماں کو یہ عمل کرنے دو، کیونکہ میں اپنی ماں کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہوں۔ علی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مگر عورت کے لیے اولاد کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ نہیں علی، تم جو چاہو کرو، مگر میں اپنے اولاد کا گلا کبھی بھی نہیں گھونٹوں گی، مجھے اب تم سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت ہو گئی ہے۔ اپنی ماں فریدہ سے کہہ دو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یہ عمل کرنے کبھی بھی نہیں دوں گی۔ میں بہت زیادہ غصے میں بولی تو علی پتھر کے معنی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا میں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کے چہرے پر صاف صاف نظر آ رہا تھا، اسے صاف صاف نظر آ رہا تھا
وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہے، مگر اپنی ماں فریدہ کے آگے بہت زیادہ مجبور تھا اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ جب میری ساس چیخنے کی آوازیں آئیں، پھر بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا اور بولا، جاؤ یہاں سے، جتنی دور بھاگنا چاہتی ہو جاؤ، ورنہ میری ماں تمہاری جان لے سکتی ہے۔ پھر علی نے مجھے اپنے دوست کے گھر کا ایڈریس دیا اور روڈ تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا۔ بولا، کچھ عرصے تم یہیں پر رہو، اس کے بعد میں تمہیں خود ایک دن لینے کے لیے آؤں گا۔ میری ماں پر جنونی طاقت سوار ہونے لگے ہیں اور تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ علی کی بات پر میں نے اپنے تھوڑے بہت سامان اٹھا کر وہاں سے نکل گئی۔ اپنی ساس کے گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی ان لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو۔ میں وہاں پہنچی تو ان لوگوں نے میرے اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ ظفر بھائی اور شائستہ بھابھی میرا بہت خیال رکھا تھا۔ شاید میرے شوہر نے انہیں بتایا تھا میں آ رہی ہوں۔ ان کے گھر میں رہنے کے لیے مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی تھی۔ میں آرام سے وہاں 8 مہینے گزاری، لیکن اس دوران علی نے میری کوئی خبر نہ لی تھی۔ آہستہ آہستہ میری امید دل کی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مجھے لگا شاید وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ ایک دن شائستہ بھابھی نے مجھے بتایا، تمہارا شوہر تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہے۔ میں خوشی سے اچھل رہی تھی، لیکن میرا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ ان دنوں میں عورت کو اپنے شوہر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ میں اپنے سارے دکھ سکھ اپنے شوہر علی سے بانٹتی تھی۔ جب علی آئے تو میں بہت زیادہ پریشان لگ رہے تھے، جیسے کہ وہ کئی سالوں سے بیمار لگ رہے تھے۔ علی کے آتے ہوئے علی نے مجھے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو اور میری ماں کو بھی معاف کر دو۔ علی بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، علی کیا ہوا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بتانے لگا، میری ماں کو ان کیے کی سزا بہت جلد مل گئی ہے۔ وہ جو عمل کر رہی تھی، ان دوران ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، ان کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے، وہ اپنی ذہن کھو بیٹھی ہیں، اب عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہیں، لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ہنستے ہیں، سب لوگ اسے بولتے ہیں تم وہی ہو جو عمل سیکھ رہی تھی، اپنے بہو کے بچے کو مارنا چاہتی تھی، تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے۔ لوگ میری ماں کو بہت زیادہ طعنے دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے اپنی ساس کو بہت جلد معاف کر دیا تھا، کیونکہ کہتے ہیں نا، کسی کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی ابھی آخری چل رہی تھی، اس وقت میں نے ان کی بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ وہ بیمار رہتی تھی، میں ان کا پورے اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی۔ چاہے اس نے میرے ساتھ جتنا بھی برا کیا، لیکن میں اسے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ ان کی موت بہت برے طریقے سے ہوئی تھی، جیسے کہ ان کی جان ایک کانٹے پر لٹکی ہو۔ ان کی موت کو دیکھ دیکھ کر مجھے عبرت ہو رہی تھی۔ میں نے ان کو جب دیکھا ان کی زندگی بہت برے طریقے سے کٹ رہی تھی، تب میں نے دل میں سوچ لیا تھا میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کو دکھاؤں گی نہیں۔ اب میری ساس فریدہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن اب میرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا تھا۔ میں علی اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ میں ہنسی ہنسی خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ میری ساس فریدہ نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹس باکس میں ضرور بتانا۔ میں نے اپنی ساس کو معاف کر دیا تھا، لیکن وہ تو میرے ساتھ اتنا برا کیا جو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی تھی۔ اس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس تو لے کر گئی، لیکن میں پریگننٹ تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ تم مجھ سے جھوٹ بولو، لیکن ڈاکٹر نے بھی بہت غلط کیا، اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔